کبھی غصہ اللہ کو بھی ہے، ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست بھی ہے، انتقام لینے والا بھی ہے، لیکن ہم انتقام میں پاگل اندھے ہو جاتے ہیں، انصاف کھو بیٹھتے ہیں۔ کیا رب بھی اپنے انتقام میں انصاف کھو دے گا؟ تو ہمارا انتقام، رب کا انتقام دونوں برابر نہیں۔ اللہ کی کسی صفت اور فعل میں وہ ہم جیسا نہیں ہے۔ وہ کیسا ہے؟ وہ ویسا ہی ہے جیسے اس کے لائق ہے۔ یہ عقیدہ دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس عقیدے کو پامال کیوں کیا ان لوگوں نے؟ یہ ایرانیوں کا، ہندوستانی جوگیوں کا، اور فلسفیانہ طور پر ارسطو کا، افلاطون کا، جو کہ روم میں پیدا ہوئے تھے اس سے پہلے، اسلام آنے سے پہلے کے زمانے میں، کوئی 300 سال پہلے، کوئی 600 سال پہلے، افلاطون، ارسطو، یہ سب ان کے اپنے عقائد تھے جو کہ ان لوگوں کے اندر آئے، اور انہوں نے اسلام کے پردے میں اس کو پھیلایا اور کہا کیا؟ کوئی موجود نہیں، جو موجود ہے وہ اللہ ہے۔ اب اس سے دوسرا نقطہ پیدا کیا، یہ اس سے اہم ہے۔ جب ان کو بتایا گیا کہ اگر ایسا ہے تو پھر اللہ کس کو شرک بولتا ہے؟ جب سب اللہ ہے تو غیر اللہ کی عبادت نہ کرو کیوں بولتا ہے؟ کیوں غیر اللہ کی عبادت کو شرک بولتا ہے؟ کیوں مشرکین کو سزا دیا؟ کیوں رسول کو بھیجا گیا؟ کیوں رسول نے اس توحید کے لیے مار کھائے؟ کیوں بتوں کو گرا؟ جب بتوں میں بھی اللہ ہی ہے تو بتوں کو گرانے کی کیا وجہ تھی؟ تم میں بھی اللہ ہے، بت میں بھی اللہ ہے، مندر میں بھی اللہ ہے، میں خانے میں بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ، شراب خانے میں بھی اللہ ہے۔ ایسے بہت سے اشعار خود لکھے کہ تم میں خانہ جاؤ وہ بھی برابر ہے، مندر جاؤ وہی برابر ہے، مسجد جاؤ وہی برابر ہے، سب ہمارے لیے برابر ہے، یمدم سمدم۔ یہی وہ عقیدہ جو صوفیوں کا آج تک چلا آ رہا ہے، جو بولتے ہیں سب مذہب اچھے ہیں بھائی، سب میں اچھا ہے، یہ وہی عقیدہ ہے۔ کہیں بھی جاؤ تم، تو جب ان سے پوچھا گیا پھر شرک کیسے ہوتا؟ جب سب اللہ ہی ہے تو غیر اللہ کی کوئی عبادت ہوتی ہی نہیں، میں پتھر کو کروں تبھی بھی اللہ ہی کو پہنچتی ہے۔ تو کہا کہ یہ بھی تو، ہمیں بھی تو یہی کہتے ہیں کہ کیوں ان کو مشرک بولتے ہو؟ تو پھر شرک کا لفظ کیوں استعمال ہوا قرآن میں؟ انہوں نے کہا جنہوں نے رب اور مخلوق کو ڈیفرنٹ کیا، دو بولے وہ شرک کیے، جو ایک بولتے وہ وحید توحید۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ سمجھتا ہوں اس سے زیادہ تم لوگ حیران ہو گئی۔ وہ کیا بولے؟ توحید اور شرک کا مطلب کیا ہے؟ جس نے خالق اور مخلوق کو الگ کیا، خالق الگ مخلوق الگ، ہم الگ اللہ الگ بولے وہ شرک کرتے ہیں، جو سب ایک بولے وہ توحید ہے۔ اصل میں وہی توحید ہم پائے۔ تو ان کی نظر میں شرک کیا ہے؟ خالق الگ مخلوق الگ، جو ہم بولتے ہیں نا اللہ الگ بندہ الگ، تو یہ شرک ہے۔ کیا بولنا؟ اللہ بندہ سب ایک، وہ بولے تو وہ توحید۔ پھر مشرکین مکہ کو کیوں بھائی بولے؟ کہا کہ نہیں، وہ بعض مخصوص بتوں کو صرف بولے، ان کے اندر کیا ہے؟ اللہ ہے، پوجا کرنا ہے۔ اگر انہوں پوری کائنات کو کرتے تو اللہ کے رسول کچھ نہیں بولتے کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ باقاعدہ لکھا اپنی کتابوں میں۔ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے صرف کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بتوں کو اللہ بولے۔ اگر وہ پوری کائنات کو بولتے، ہر جگہ سجدہ کرتے، تو وہ توحید پہ ہوتے۔ اسی وجہ سے آج مسجد میں سجدہ کرنے والا بھی ایک ہی ہے، مزار پہ سجدہ کرنے والا بھی ایک ہے۔ کیوں یہ وبا عام ہوئی ہمارے اندر؟ یہی فلسفہ تھا اندر، کہیں بھی کر لو سب ایک ہی ہے۔ اللہ ہمارے لیے نماز پڑھتا ہے، ہم اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ میرا باطن میرے ظاہر کے لیے نماز پڑھتا ہے، میرا ظاہر میرے باطن کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ ہاں، یہاں تک کہ اچھے اچھے مشہور جن کی کیا ہے مٹھاس اور تقاریر ایسے بھری ہوئی ہیں
کہ لوگ اندھے ہو کے کیا کرتے ہیں، بہت سے موحدین بھی سینڈ کرتے ہیں، سنو ان کا عقیدہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، سب سے پہلے نماز جنازہ اللہ نے پڑھی۔ اللہ ہی رحم کرنے والا ہے، اسے نماز جنازہ پڑھنے کی ضرورت کیوں جی پیش آئی؟ کہاں کی دلیل ہے، کہاں کی عقل ہے جو تم پیش کر رہے ہو؟ محبت میں غلو یوں کیا کہ کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں خود لینے کے لیے اتر کے آ کے اپنے آپ سے لے کے گیا۔ یہ مشہور مقررین، میں جہاں اشارہ کر رہا ہوں سمجھنے والے سمجھتے ہوں گے، ذہین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ذہین لوگوں سے مخاطب ہوں، اگر کوئی ہے نہیں سمجھتے ہیں تو للہ فی اللہ چھوڑ دیجئے، نہ سمجھ کے رہیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ آج کے مشہور ترین مقررین کا، جن کا کیا ہے، زبان کی میٹھاس بڑی لوگوں پہ چھائی ہوئی ہے، عقائد اتنے برے۔ نماز جنازہ اللہ نے پہلے پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، اللہ میرے لیے پڑھتا ہے، جو عقیدہ ہے۔ ہم سب ایک ہیں، وہ توحید ہے، اللہ اور ہم الگ الگ ہیں، یہ شرک ہے، یہ عقیدہ۔ جبکہ پورا قرآن تب بیکار ہو گیا، نعوذ باللہ، جس سختی کے ساتھ شرک کو روکا اللہ تبارک و تعالی نے۔ جیسا کہ امام ابن القیم، امام ابن تیمیہ کہ القرآن کلہ التوحید، توحید ہی کے لیے پورا قرآن نازل ہوا، ایسی توحید کا یہ حالت کہ معنی ہی بدل کے رکھ دیا۔